کبھی سوچا ہے کہ روزانہ کے ان ہاروسکوپس میں آخر ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے جو لاکھوں لوگوں کو روز اپنی طرف کھینچتی ہے؟ دیکھیے، یہ صرف مستقبل کی پیش گوئی کا معاملہ نہیں ہے۔ آج ہم ایک مشہور آن لائن ہاروسکوپ کے پورے میڈیا فارمولے کو ڈیکوڈ کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ہماری توجہ حاصل کرنے میں اتنا کامیاب آخر ہے کیوں۔ سب سے پہلی چیز جو سنائی دیتی ہے وہ ہے یہ استقبال۔ السلام علیکم اور نمستے دوستو۔ یہ محض ہلو کہنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے ہی ایک ایسا گرم جوش اور اپنائیت بھرا ماحول بنا دیتا ہے جہاں ہر کوئی خود کو خوشامدید محسوس کرتا ہے۔ یہ تعلق قائم کرنے کا پہلا اور شاید سب سے اہم قدم ہے۔ اچھا، تو اس ہاروسکوپ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں توڑ کر دیکھیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ کیسے ہماری توجہ کھینچتا ہے، پھر اپنی ساخت کیسے بناتا ہے، ذاتی سطح پر کیسے جڑتا ہے، مسائل کا حل کیسے پیش کرتا ہے، اور ہاں، آخر میں ہمیں روز واپس آنے پر مجبور کیسے کرتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر کامیاب کانٹینٹ کو ایک ہک کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسا جو فوراً پکڑ لے، اور یہ ہاروسکوپ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ دن کے آغاز میں ہی ایک بڑا کائناتی وعدہ کرتا ہے، جس سے فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ آج کچھ خاص اور اہم ہونے والا ہے۔ ذرا یہاں لفظوں کے انتخاب پر غور کریں۔ پاور پلے، یہ لفظ سنتے ہی ایک جوش اور توانائی کا احساس ہوتا ہے نا؟ اور جب اسے برج حسد میں چاند جیسی ایک مخصوص فلکیاتی حقیقت سے جوڑا جاتا ہے تو یہ ایک مبہم سے احساس کو ایک ٹھوس موقع میں بدل دیتا ہے، اور بس ہماری دلچسپی فوراً بڑھ جاتی ہے۔ لیکن صرف ایک اچھا ہک کافی نہیں ہوتا۔ قابل اعتبار لگنے کے لیے ہاروسکوپ کو ایک ماہر کی طرح آواز دینی چاہیے، اور یہ ہمیں فارمولے کے دوسرے حصے کی طرف لے آتا ہے، یعنی خاص اصطلاحات استعمال کر کے اپنی اتھارٹی یا کہہ لیں کہ ساخت قائم کرنا۔ پنچانگ اور پورنیما تتھی جیسی اصطلاحات کا استعمال یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر طبی زبان استعمال کرتا ہے۔ بھلے ہی ہمیں ہر لفظ کا مطلب نہ پتہ ہو، لیکن اسے سن کر معلومات زیادہ مستند، ریسرچڈ اور قابل بھروسہ لگتی ہیں۔ یہ اسے ایک گہرائی دے دیتا ہے۔ اسی طرح اشلیشا جیسے ایک مخصوص نکشتر کا ذکر کرنا بھی کمال کا کام کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ شاید اس کا مطلب نہ جانتے ہوں، لیکن اتنی تفصیل سننے سے ہی معلومات کے سورس پر ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات گہرے علم اور مہارت پر مبنی ہے، ہوا میں نہیں کی جا رہی۔ اور یہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ ان 2 جملوں کو دیکھیں۔ پہلا، آج لوگ ضدی ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک عام سا مشاہدہ ہے، لیکن دوسرا جملہ جو اس ضد کو برج اسد کے چاند سے جوڑتا ہے وہ اسے ایک گہری نجومی بصیرت میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن انتہائی طاقتور ٹیکنیک ہے۔ تو اب جب سٹیج تیار ہو چکا ہے تو ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، یعنی 12 بروج کی ذاتی پیشن گوئیاں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاروسکوپ ایک ذہین فارمولا استعمال کرتا ہے تاکہ لاکھوں لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات خاص طور پر انہی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک صاف پیٹرن نظر آتا ہے۔ ہر برج کو زندگی کے کسی اہم شعبے پر ایک مختصر اور ٹارگیٹڈ پیشن گوئی ملتی ہے، جیسے حمل کے لیے رومانس یا عقرب کے لیے کیریئر۔ اور ذرا لہجے پر غور کریں، یہ زیادہ تر مثبت ہوتا ہے یا پھر ہلکا سا محتاط، اور یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ جب ہم تمام 12 پیشین گوئیوں کے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو ایک حیران کن رجحان سامنے آتا ہے۔ 75% مشورے مثبت یا مواقع سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس سے مواد حوصلہ افزا اور امید سے بھرپور بن جاتا ہے، اور یہی تو وہ چیز ہے جو لوگوں کو روزانہ واپس آنے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے پر اکساتی ہے۔ اچھا، یہاں نفسیاتی چال یہ ہے کہ ہر پیشن گوئی اتنی عمومی ہوتی ہے کہ سننے والا اپنی زندگی کے تجربات سے خالی جگہوں کو خود ہی پر کر لیتا ہے۔ اس سے ایک طاقتور ذاتی تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے اور فوراً خیال آتا ہے، ارے یہ تو بالکل میرے بارے میں ہے۔ لیکن ایک اچھا ہاروسکوپ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ حالات پر قابو پانے کا ایک طریقہ بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ ہمیں فارمولے کے اگلے اہم مرحلے پر لاتا ہے، خصوصی روحانی مشورہ، جو کہ غیر فعال پیشن گوئی سے ایک فعال حل کی طرف ایک قدم ہے۔ تو سب سے پہلے ہاروسکوپ ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے، جیسے تناؤ یا کوئی منفی عادت۔ پھر یہ بڑی چالاکی سے اس مسئلے کو دن کی نجومی تھیم یعنی دماغ پر چاند کے اثرات سے جوڑ دیتا ہے، اور یوں
ایک حل پیش کرنے کے لیے بہترین سٹیج تیار ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے حل، اور یہ اکثر ایک مخصوص عدد سے جڑا ہوتا ہے۔ 111 جیسے ایک بڑے اور متعین عدد کا استعمال اس عمل کو زیادہ طاقتور، بامقصد اور اہم محسوس کرواتا ہے، بجائے اس کے کہ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اسے چند بار پڑھ لیں۔ اور یہ رہا وہ حل، ایک سادہ مرحلہ وار وظیفہ۔ جب ایک واضح اور قابل عمل کام ملتا ہے تو اس سے اپنی بھلائی پر قابو پانے اور بااختیار ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو بہتر محسوس کرانے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ لیکن ہوروسکوپ کا مقصد صرف اچھا محسوس کرانا نہیں ہے، یہ ایک کامیاب میڈیا پروڈکٹ بھی ہے، اور یہ ہمیں اس پہیلی کے آخری اور شاید سب سے اہم ٹکڑے کی طرف لاتا ہے، یعنی سامعین کی شمولیت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک کمیونٹی بنائی جاتی ہے اور الگورتھم کو خوش کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ بہت مخصوص ہدایات ملتی ہیں۔ یہ صرف ایک دوستانہ الوداع نہیں ہے، ہر ایک عمل، کامنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، یہ ایک سوچا سمجھا ٹریگر ہے جو انگیجمنٹ کو بڑھاتا ہے، الگورتھم کو سگنل دیتا ہے اور ایک وفادار کمیونٹی بناتا ہے جو روز بروز واپس آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انتہائی مؤثر 5 قدمی فارمولہ دریافت کیا ہے۔ پہلے ایک طاقتور ہک سے توجہ کھینچیں، پھر خاص اصطلاحات سے اپنی ساکھ بنائیں، اس کے بعد ذاتی پیشین گوئیوں کے ذریعے تعلق قائم کریں، پھر ایک قابل عمل حل فراہم کریں اور آخر میں واضح ہدایات کے ذریعے انگیجمنٹ کو بڑھا دیں۔ تو بڑا سوال یہ ہے، اس فارمیٹ کی یہ بے پناہ مقبولیت ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا ہم اس غیر یقینی کی دنیا میں صرف روزانہ کی تھوڑی سی رہنمائی اور یقین تلاش کر رہے ہیں؟ یا پھر ہمیں ایک ایسی میڈیا مشین مہارت سے چلا رہی ہے جو یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ہم کیا سننا چاہتے ہیں؟